حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا اور فضل بالائے فضل ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا۔ ذکر رسالت مآب کی پرخلوص بزم منعقد کی گئی۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کی بے وفائیوں کا کفارہ بنا کر اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عظمت درود و سلام پر عقیدہ امت دوران گفتگو اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم دعا کریں گے۔ درود و سلام کی فضیلت میں پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ نماز اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ روزے کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ حج اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ جہاد و تبلیغ و نوافل اس دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مگر جنت میں نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جس طرح تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے اسی طرح تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہو۔ حیرانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے فہم پر کہ جن عبادات کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے اس کے لیے تو گلی گلی تبلیغ کرتے ہیں
اور جو عبادت جنت تک انسان کے ساتھ جاتی ہے اس کے لیے دلائل طلب کرتے ہیں کہ ہم اذان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں جس دین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، آپ کی توجہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آغاز میں ہی یہ بات عرض کر دیتا ہوں. ایک اصول ہے ہمارے دین کا، اسلام میں حرمت کی دلیل ہے مگر حلت کی دلیل نہیں ہے. میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حرام کی دلیل اسلام میں موجود ہے باقاعدہ پوری لسٹ کے ساتھ. حلال کی دلیل نہیں ہے. مثلا جناب آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ کریم نے فرمایا تھا آدم و حوا جنت میں جہاں جی چاہتا ہے جائیے، جو جی چاہتا ہے کھائیے، جب جی چاہتا ہے کھاؤ اور جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ. جہاں حلال کرنا تھا دائرہ کھول دیا، جہاں حرام کرنا تھا وہاں دلیل آ گئی ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. حلال کا دائرہ وسیع کر دیا، جہاں منع کرنا تھا وہاں دلیل آ گئی. اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، جہاں سے ملے نکاح کر لو، جس سے جی چاہے نکاح کر لو. نکاح کی حلت کا دائرہ تھا کھول دیا، جہاں حرام کرنا تھا وہاں پوری لسٹ آ گئی. ماں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. محرمات نکاح جتنے ہیں وضاحت اور صراحت کے ساتھ آ گئے. یہی معاملہ درود و سلام کا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، جب جی چاہتا ہے پڑھو، جتنا جی چاہتا ہے پڑھو، جس وقت جی چاہتا ہے پڑھو. آذان سے پہلے پڑھو، آذان سے بعد میں پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، نماز کے اندر پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، جنازے سے پہلے پڑھو، جنازے کے بعد پڑھو. جہاں حلت تھی دائرہ کھول دیا. اب اگر کسی شخص کو یہ دلیل چاہیے کہ صاحب ہمیں آذان کے ساتھ آپ درود و سلام دکھائیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، ہم نے صرف پڑھنا ہے، دکھانا آپ نے ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں منع کہاں پر فرمایا ہے. یہی درود و سلام کی حکمت ہے، یہی میلاد النبی کی حکمت ہے، یہی 11ویں شریف کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ پوچھ لے کہ آدم علیہ السلام کا کیلا کھانا آپ ہمیں قرآن سے دکھائیں، سیب کھانا جناب آدم کا ہمیں قرآن سے دکھائیں. اس سے کہا جائے گا بھائی دیکھیے، اسلام میں حرمت کی دلیل ہوتی ہے، حلت کی دلیل نہیں ہوتی. اگر حلال اشیاء کی لسٹ فراہم کرنا ہوتی تو 30 جلدوں کا الگ سے ایک کتاب درکار ہوتی. درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود رہے گی. دو کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے اور اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے. ایک اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے. اور دوسرا یار کے دشمن پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے. اس پر میں 2 آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں. سب سے پہلی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے یار پر درود پڑھو اور حبیب کو سلام ایسے کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے. درود پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے. ایک دوسری آیت ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جو لوگ میرے رسول کے منکر ہیں، اللہ کا منکر مشرک ہے، رسول کا منکر کافر ہے،
فرمایا جن لوگوں نے میرے رسول کو تسلیم نہیں کیا اور مرے بھی اس حال میں کہ کافر تھے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ہر انسان کی لعنت ہے۔ یار کے دشمنوں پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے، مگر بڑا باریک سا فرق ہے۔ جہاں لعنت کرنی تھی وہاں والناس اجمعین کہہ کے سب کو بلا دیا، سارے آ جاؤ۔ جب لعنت ہی کرنی ہے تو پھر کوئی کر لے، لیکن جب محبوب پر درود و سلام پڑھوانا تھا پھر فرمایا سارے نہیں، اب صرف یا ایھا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ چاہیے جن کی طبیعتوں میں ایمان کا نور اور طہارت و پاکیزگی موجود ہے۔ یہ دو کام جو اللہ کریم فرماتا ہے۔ دیکھیں جتنی عبادات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کبھی کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مولا تو بھی کر، میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کبھی کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا خدا بنا مولا تو بھی پڑھ، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھو، مولا رکھتے ہیں۔ حج کرنے جاؤ، مولا چلے جائیں گے۔ زکات دے دو، مولا دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ مولا تو بھی کر، مگر جب اس نے ہمیں فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے محبوب پر درود پڑھو، تو ہم نے کہا اللہم صلی، مولا تو بھی پڑھ۔ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن تو بھی پڑھ، کیوں؟ یہ خاصیت صرف درود و سلام کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز کے متعلق ہمیں علم تھا کہ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی پھر 4 ہیں، ہم پڑھنے لگ گئے۔ روزے کا ہمیں علم تھا کہ صبح سے شام تک محرمات سے رکنا ہے، ہم نے رکھ لیا۔ زکات کا پتہ تھا اتنے دینے ہیں، ہم نے دے دیے۔ حج کا پتہ تھا 7 چکر بیت اللہ شریف کے ہیں، 7 صفا مروہ کے ہیں، رمی ہے، رجم ہے، رمل ہے، ہم کرنے لگے۔ جب اس نے کہا درود پڑھو میرے حبیب پر، تو ہم نے عرض کیا مولا ہماری تو عقل مار کھا گئی، ہم نہیں جانتے تیری نظر میں تیرے محبوب کا مقام کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نماز کا جانتے تھے، پڑھ لی، روزے کا جانتے تھے، رکھ لیا، حج کا علم تھا، ہم نے کر لیا، مگر مولا ہمیں علم نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی عظمت کتنی بلند ہے۔ اللہم صلی، مولا تیری بارگاہ میں جتنا بلند منصب تیرے محبوب کا ہے تو اسی قدر محبت کے ساتھ اپنے محبوب پر خود درود و سلام پڑھتا ہے۔ آج تک دیکھیں نا بال سفید ہو گئے، آج تک کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے تو رب کا درود کون سا ہے؟ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو فرشتے کون سا درود بھیجتے ہیں؟ اور صاحبان ایمان بھی پڑھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ذرا اس بات پر بھی میں اور آپ دھیان کریں کہ حسنین کریمین اپنے نانا پر کون سا درود پڑھتے تھے؟ اگر ذوق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ جب پڑھے گا تو اللہم صلی تو نہیں پڑھے گا۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ علامہ اصفہانی نے المفردات آپ کی کتاب ہے، علامہ اصفہانی آپ نے تینوں کی وضاحت کی۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کا درود دیکھیں۔ عرش پر رب کائنات نے اختصار کے ساتھ یک سطری وضاحت تینوں کی عرض کر دیتا ہوں۔ عرش پر اللہ کریم نے فرشتوں کی ایک محفل سجائی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کب سے سجی ہے۔ ان فرشتوں کی محفل میں اللہ کریم اپنی شان کے لائق بیٹھ کر اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ ایک محفل یہاں ہماری بار میں سجی ہے، ایک محفل وہاں بھی سجی ہے۔ ایک گزارش میں اس کے ضمن میں اور بھی کر دوں، میرے ذہن سے محو نہ ہو جائے۔ دیکھیے ہم نے عرض کیا مولا تو نے مومنوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے درود و سلام پڑھنے کی، پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو مولا پھر اتنی بے یقینی کہ تو خود بھی پڑھ رہا ہے، مومن بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھ رہا ہے، کیوں؟
فرمایا تم تب تک پڑھو گے جب تک تم رہو گے، فرشتے تب تک پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے، تم ختم تو تمہارا درود بھی ختم۔ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ اس کائنات سے درود ختم۔ جب کچھ نہیں تھا پھر بھی مصطفیٰ پر درود تھا، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی محمد پر درود و سلام جاری رہے۔ جناب آدم سے لے کر آج تک 14,500 سال گزر چکے ہیں تقریباً۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس وقت تک 14,500 سال گزر چکے ہیں، اور قیامت کے ایک دن کی مقدار کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آدم سے لے کر آج تک 14,500 سال، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال ملیں تو آخرت کا ایک دن بنے گا۔ صحابہ نے اس کے حضور اتنا طویل دن کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن کے پہلے 4 لمحات میں آدم سے آخری انسان تک سب کا حساب ہو جائے گا۔ حضور تو باقی کا سارا دن، فرمایا باقی کا سارا دن خالق بھی اور مخلوق بھی اپنی اپنی شانوں اور عظمتوں کے لائق تمہارے محمد پر درود و سلام پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے عرش پر محفل سجی ہے جن میں اللہ اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔ ملائکہ کے سامنے اللہ کا اپنے محبوب کی ثنا کرنا یہ رب کا درود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ملائکہ کا درود کون سا ہے؟ ایک حدیث پاک اس پر بھی قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جب عرش کو خلق کیا تو ساری جماعت ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں سارے فرشتوں نے مل کر اٹھانا چاہا، اٹھانا تو کجا ہلا بھی نہیں سکے، پیچھے ہٹ گئے، بولا نہیں اٹھایا جاتا۔ فرمایا اچھا اب تم میں سے صرف 8 آگے آئے، 8 وہ 8 فرشتے آگے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا اب تم 8 مل کر میرے عرش کو اٹھاؤ۔ بولا ہماری ساری برادری نے کوشش کی ہے مگر ہلا بھی نہیں سکے، ہم 8 کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا انہیں میں نے عرش کے اٹھانے کا گر نہیں بتایا تھا، تمہیں طریقہ بتاتا۔ مولا ارشاد فرمایا صلو علی حبیبی 5 مرہ، تم 8 5 مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھ کر پھر میرے عرش کو اٹھاؤ۔ ان 8 فرشتوں نے حدیث مبارک ہے 5 مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر عرش کو ایسا اٹھایا کہ آج تک اٹھایا ہوا، اور باقی فرشتے صبح و شام آ کے ان کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، سلام کرتے ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ خود فرمائیے، جن 8 فرشتوں نے صرف 5 مرتبہ محبوب پر درود و سلام پڑھا انہیں عرش کا بوجھ نہیں لگا۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جنہوں نے صرف 5 مرتبہ درود و سلام پڑھا انہیں عرش کا بوجھ نہیں لگا، اٹھا لیا۔ میرے اور آپ کے گناہ عرش سے زیادہ وزنی تو نہیں نہ ہو سکتے، گناہوں کی کیا مجال ہے کہ درود و سلام کے سامنے ٹک جائیں۔ ملائکہ اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا حضور پر درود ہے، مومنین کے لیے دعائے مغفرت۔ مگر یہاں یہ جملہ وضاحت کے لیے از حد ضروری ہے، استغفار کی نسبت جب عام لوگوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مولا ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور استغفار کی نسبت جب معصومین کی طرف ہوتی ہے، رسول جو کہ معصوم ہوتے ہیں، تو اس کا معنی گناہوں کی معافی نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے مولا ان کی عزتوں کے درجوں میں مزید بلندی عطا فرما۔ ملائکہ کا مصطفیٰ کی عزت کے درجوں میں بلندی کی دعا کرنا یہ فرشتوں کا درود ہے جناب رسالت مآب پر۔ سبحان تیسرا، حسنین کون سا درود پڑھتے ہیں؟ ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے مطابق درود و سلام پڑھتا ہے جو اسے آسانی سے
تلاوت کرنے میں سہل لگے، آسان لگے. اگر یاد فرما سکتے ہیں تو یاد فرما لیں. میں رک رک کے عرض کرتا ہوں، یہ وہ درود ہے جو حسین اپنے نانا پہ پڑھتے ہیں. لفظاً بھی آدھا تو ہمیں پہلے سے آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، یہاں تک تو سب کو آتا ہے. آگے چھوٹے چھوٹے 3 جملے ہیں جو حسنین پڑھتے ہیں. اول کل شیء و اوسط کل شیء و آخر کل شیء. مولا میرے اس نانا پر درود بھیج جب کچھ نہ تھا تو وہ تھے، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوں گے. اسے درود حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اول کل شیء، ہر شے سے اول، اوسط کل شیء، ہر شے کے وسط میں، و آخر کل شیء، اور ہر شے کے آخر میں. یہ درود حسنین ہے. یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جگ بیتی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو آپ بیتی ہوتی ہیں. درود صوفیاء کی آپ بیتی ہے. میرے کریم کی محفل سجی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی. بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے. اور 2 شخص، 2 بندے، ایک آدمی کو یہاں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لا گئے. ساتھ انہوں نے اونٹ کی نکیل بھی تھامی ہوئی ہے. بڑے غصے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. 2 لوگوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور سرکار کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، حضور یہ ہمارا چور ہے، اس نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، ہم چشمدید گواہ ہیں، اس کا ہاتھ کاٹیے. حضور علیہ السلام نے ایسے دیکھا تو وہ جس کے ہاتھ کاٹنے کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ کھل کھلا کے ہنسنے لگا. آقا نے حیران ہو کر پوچھا، تیرا ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تیرے خلاف مدعی موجود ہے، چشمدید گواہ موجود ہے، تیرے ہاتھ کاٹنے کے متعلق کہا جا رہا ہے اور تو کھل کھلا کے ہنسنے لگا. اس نے کہا، حضور مجھے یقین ہے میرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. فرمایا کیسے؟ اس نے کہا، حضور میں چوری نہیں ہوں. فرمایا تیرے خلاف گواہ ہے، تیرے پاس کو گواہ ہے تو لے آ. اس نے پورے یقین کے ساتھ اونٹ کی طرف اشارہ کیا، حضور یہ میرا گواہ ہے، اس سے پوچھیے. سرکار نے فرمایا یہ بولے گا؟ مسکرا کر کہنے لگا، حضور آپ کی مٹھی میں پتھر بولتے ہیں، یہ تو پھر جاندار ہے. کریم نے اس اونٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا. سرکار نے فرمایا بھائی بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ میرا مالک ہے، میں اس کی ملکیت ہوں، یہ سچا ہے، چوری نہیں کیا. ان دونوں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں میرے مالک کو بے عزت کریں گے، پریشان کریں گے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، تم دونوں کو سزا ہوگی بہتان کی، تم اپنا اونٹ لو اور جاؤ. وہ جانے لگا. پتہ نہیں حضور کے ذہن میں کیا آیا، سرکار نے واپس بلایا اس اونٹ کے مالک کو. فرمایا واپس آؤ. تو آ گیا. حضور نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ جانور تیرے حق میں بول رہے ہیں، تیرا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، حضور میں کھانا بھول جاتا ہوں، آپ پر درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتا. حضور نے فرمایا جاری رکھنا، دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے، آخرت میں تیرا جسم جہنم میں جلنے سے بچ جائے. یہ وہ عبادت ہے جسے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ اور بھی جلدی سے قبول فرمائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی محفل ہے. مولانا صاحب یہ بات آپ کی رہ گئی تھی اس مضمون میں، آج میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں. سرکار کی محفل سجی ہے، شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی آئی. اس بات کو مثنوی میں مولانا روم نے بھی لکھا ہے جو علامہ کے روحانی شیخ ہیں. شہد کی مکھی آئی اور وضو کے پانی کے مشکیزے پہ آ کے بیٹھ گئی. مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کی نظر اس مکھی پر پڑ گئی. سرکار نے فرمایا یا ایھا النحل تعال الینا، شہد کی مکھی آگے آؤ. وہ وہاں سے اڑی اور حضور علیہ السلام کی طرف آ رہی ہے. میرے کریم نے ایسے ہاتھ کی ہتھیلی فرمائی، وہ شہد کی مکھی آ کر حضور کے ہاتھ پر بیٹھ گئی.
حدیث مبارک ہاتھ پر آ کر بیٹھی. اب سرکار اس سے کلام کرنے لگے تو اس مکھی نے زبان حال میں مخاطب ہو کر کہا منذرا تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ. تجھے سلیمان نے اپنے ہاتھ پر بٹھایا تھا, مجھے فخر سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا ہوا. منذرا اس چیونٹی کا نام ہے جو سرکار سلیمان نے اپنی ہتھیلی پر رکھی تھی وادی نمن میں, جس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے. چیونٹی نے کہا تھا. اور 9 میل کی مسافت پر قرآن مقدس فرماتا ہے فتبسم ضاحکا, اس چیونٹی کی بات کو سن کر جناب سلیمان مسکرا پڑے. یہ بھی فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر 9 میل کی مسافت سے چیونٹی کی بات کو سلیمان سن سکتے ہیں تو یہ 4500 کلومیٹر سے مصطفیٰ ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتے. اس شہد کی مکھی نے منذرا سے مخاطب ہو کر کہا, چیونٹی کا نام منذرا تھا, اس نے کہا تو اپنی قسمت دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ. تجھے سلیمان نے بٹھایا تھا, مجھے سلیمان کے رسول نے بٹھایا ہوا. آقا اس کیا خوبصورت حضور کا مکالمہ ہے, مختصر سا. سرکار نے فرمایا شہد کی مکھی سے مخاطب ہو کر ایک بات تو بتا. اس نے کہا حضور حکم کرے. سرکار نے فرمایا تأکلین برن وتخرجین حلوا ما شانک. فرمایا کھاتی کڑوا ہو اور تھوکتی میٹھا ہو کیسے کر لیتی ہو؟ کھاتی کڑوا ہو اگلتی میٹھا ہو ما شانک کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے کہا حضور جب میں پھول سے رس چوستی ہوں اور سفر کرتی ہوئی اڑتی ہوئی اپنے چھتے کی طرف جاتی ہوں تو آقا اس دوران صلیت علیک وعلی اہل بیتک, حضور میں آپ پر اور آپ کے حسین پر درود پڑھتی ہوں, اللہ میری کڑواہٹ میں شہد کی مٹھاس ڈال دیتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں جب رس چوس کر پھولوں سے پھلوں سے جب سفر کرتی ہوئی اپنے چھتے پر آتی ہیں, یہ بات سننے والی ہے. آگے ان کے چھتے میں ان کا ایک یاسوب ہوتا ہے, یاسوب عربی میں اسے یاسوب کہتے ہیں, امیر النحل, مدر بی, مکھیوں کا نمبردار. وہ نہ شہد بناتا ہے نہ موم بناتا ہے, وہ صرف چیک پوسٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, اس کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اس کے علاوہ, چیک پوسٹ لگا کر بیٹھا ہے. اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت اس کے اندر ودیت کی گئی ہے, جو بھی مکھی آتی ہے اڑ کر رس چوس کر فَهُوَ يَشُمُّهَا, وہ امیر النحل مکھیوں کا یاسوب, وہ ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگتا ہے. یہ سننے کے بعد آپ نے آزمانا بھی ہے, منہ سونگتا ہے. منہ سونگ کر اسے پتا چلتا ہے کہ کون سی مکھی درود پڑھ کے آئی ہے اور کون سی بغیر درود کے ڈنڈی مار کے آئی ہے. آزمانا آپ نے پتا کیا ہے؟ جو مکھی درود و سلام پڑھ کے آتی ہے, رومی فرماتے ہیں, اسے تو آگے شہد بنانے چھتے میں جانے دیتا ہے, اور جو درود و سلام میں ڈنڈی مار کے آئے اس کا سر کاٹ کے وہی نیچے چھتے سے زمین پہ پھینک دیتا ہے. آپ کبھی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے بالکل نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو زمین پر پڑی ہوئی کچھ مکھیاں نظر آئیں گی جن کے سر الگ ہوں گے, جن کے دھڑ الگ ہوں گے. یہ جو نیچے پڑی ہوتی ہے نا زمین پر سر کٹی, یہ ساری درود کی منکر ہوتی ہے, جو ڈنڈی مار کے آتی ہے درود و سلام میں. رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں, جو مکھی درود و سلام نہ پڑھے وہ شہد بنانے چھتے میں نہیں جا سکتی. لوگ درود و سلام چھوڑ کر جنت جانے کا سوچ رہے ہیں. یا رسول اللہ, وضو ہو تو اچھی بات ہے, وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے یہ صوفیاء کی آپ بیتی ہے, یہ ہڈ ورتی ہے, صوفیاء دی ہڈ ورتی ہے درود و سلام. بھارتی ریاست ہے, میں آخری بات کہنے لگا ہوں,
بھارتی ریاست ہے جوناگڑھ، ہندوستان کی ایک اسٹیٹ ہے جوناگڑھ. یہ بات سننے والی، ریاست جوناگڑھ میں ایک مستری رہتا تھا راج. اخبارات میں بھی بات آئی اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود. مستری تھا راج، یہ تعمیر کرتا تھا. اس کا طریقہ بڑا انوکھا ہے، پتھر تراشتا تھا، مگر اس کا طریقہ یہ تھا ایک اینٹ ہاتھ میں پکڑ کر اسے تراشنا بھی شروع کرتا تھا اور ادھر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بھی شروع کرتا تھا. 1000 مرتبہ درود و سلام بھی مکمل ہوتا تھا اور اس کی اینٹ اور پتھر بھی تراشا جاتا تھا. یہ اس کا طریقہ تھا، اپنے اپنے پیار کا اظہار ہے. 1000 بار درود و سلام اور ایک اینٹ. مکھی کو منہ سونگھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون درود پڑھ کے آئی ہے، کون ڈنڈی مار کے آئی ہے اور جن پر پڑھا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرے والد کا نام بھی جانتا ہوں، جس شہر میں تو بیٹھ کر پڑھتا ہے محمد تیرے شہر کو بھی جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی قربت ہے اپنی امت کے ساتھ. 1000 بار درود و سلام پڑھتا ہے اور ایک اینٹ بھی تیار ہو جاتا ہے. اس کی قسمت، حضور کو پیار آ گیا. رات کو سویا، خواب میں آقا تشریف لے گئے. اس نے اپنے رخسار کو حضور علیہ السلام کے نالین پر رکھا، حضور کے قدمین کو چومنے لگا. خواب میں آقا نے فرمایا مصری صاحب آپ پڑھتے ہیں درود مجھ پہ 1000 مرتبہ ہر روز؟ اس نے کہا جی سائیں میں پڑھتا ہوں. فرمایا اچھا وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ آقا نے حجابات مرتفع کی. حضور میں تو کبھی جوناگڑھ سے باہر نہیں گیا. سرکار نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے، وہ سامنے میرا گنبد خضرا ہے. حضور حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا رات کو تیز ہوا چلی ہے، مجھے سلام کرنے آئی ہے اور تیز ہوا نے میرے گنبد سے ایک پتھر کو گرا دیا ہے، وہ سامنے اینٹ ہے گر گئی. اس نے کہا حضور حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا حکم کیا ہے؟ اپنے اوزار اٹھاؤ اور کل پہنچو مدینہ منورہ میرے پاس. خواب تھا، ختم ہو گیا. صبح بیگم صاحبہ نے آ کے جگایا کہ مصری صاحب کو سبزی لائیں، کوئی گوشت لائیں، کوئی مسالہ لائیں، گھر کا تیاری کریں سامان. اس نے کہا نہیں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. بھئی کیسے؟ کہنے لگا مجھے ٹھیکہ مل گیا ہے. کیسا ٹھیکہ؟ اس نے پورا خواب بتایا. بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی. نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ وسائل ہیں. اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے اس وقت چاہیے ہوتا اگر میں خود جا رہا ہوتا. اب بلایا جا رہا ہو. سامان تیار ہوا. اس نے تھیلا بھی سامان کا رکھ لیا کندھے پر. حضور کی ذات پاک پر درود و سلام کی برکت ملاحظہ فرمائی. کسی نے جناب واصف علی واصف سے پوچھا تھا حضور اگر پریشانی ہو تو کیا کریں؟ فرمایا درود و سلام پڑھو. اس نے کہا زیادہ پریشانی ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر زیادہ درود و سلام پڑھو. جوناگڑھ اپنے گھر سے چلا ہے، وہ تھیلا اٹھا کر، تیسی بھی ہے، ہتھوڑی بھی ہے، اور جوناگڑھ کی بندرگاہ پہ جا رہا ہے. بحری جہاز 3000 حجاج کو لے کر جوناگڑھ سے جدہ روانہ ہوا. اللہ کی حکمتیں ہیں. کپتان صاحب جہاز سٹارٹ کرتے ہیں مگر انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. دور سے یہ گرد اڑاتا آ رہا ہے. مستری صاحب جب قریب آئے تو کپتان سے کہنے لگے میرے بغیر آپ نہیں جا سکتے. سارا خواب اس نے بتا دیا. کپتان نے کہا بھائی دیکھو لے میں تجھے جاتا ہوں لیکن تیرے پاس کاغذات نہیں ہیں، اگلوں نے واپس کر دیا تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے. اس نے کہا مجھے آپ لے جائیں. جیسے ہی اس نے ٹوٹی ہوئی جوتی جہاز پر رکھی ان کا انجن سٹارٹ ہو گیا. یہاں سے یہ روانہ ہوئے. ادھر حضور علیہ السلام اپنے دربان کے خواب میں تشریف لائے. فرمایا میں نے جوناگڑھ سے مستری بلوایا ہے، اسے جدہ سے لے کر مدینہ میرے پاس پہنچو. ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پوری رات یہ وہاں پہنچے.
تو دربان پہلے سے تیار کھڑا ہے، اس نے دیکھ کر بلایا، اس نے کہا انت من جوناگڑھ، آپ جوناگڑھ سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا پھر مہربانی یہ کریں اپنا تھیلا مجھے پکڑا کر آپ میرے آگے آگے چلیں اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں۔ جدہ سے لے کر پہنچے مدینہ منورہ، گنبد خضرا کی وہی جگہ دکھائی، اس کے لیے حضور نے بلایا تھا۔ اس نے کہا جی بالکل یہی جگہ دکھائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر چڑھیں، اسے ٹھیک کریں۔ اور وہ ایسے کھڑا کانپ رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں یہ اوپر چڑھنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ ایسے کانپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ مشکل کشائی بھی گنبد خضرا سے ہوئی۔ سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے؟ جیسے جوناگڑھ میں پڑھتے تھے آج بھی پڑھتے جاؤ اور میرے گنبد کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ پڑھتا گیا، گنبد کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ طریقہ وہی ہے، پتھر ہاتھ میں پکڑا، 1000 بار درود و سلام، دروشی بھی پورا ہوا، اس کا پتھر بھی تراشا گیا جیسا چاہیے تھا، اس نے لگا دیا۔ اب دربان کہتے ہیں کہ نیچے آؤ، مگر یہ گنبد خضرا کو ایسے سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا اوپر۔ کہنے لگا نہیں اب مزدوری چاہیے۔ انہوں نے کہا مزدوری ہم نے دینی ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں نے خدمت کی ہے اللہ کے محبوب کی، مجھے مزدوری میرے اللہ سے چاہیے۔ کھڑا ہے، اچھا مزدوری کیا ہے؟ رو رہا ہے زاروں قطار اور کہنے لگا مولا میں نے تیرے محبوب کی حدیث پاک میں پڑھا ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، اور میں نے یہ بھی تیرے محبوب کی حدیث میں پڑھا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ مولا مجھے مزدوری یہ چاہیے، اگر میری عمر طویل ہے تو اسے گھٹا دے، ابھی بھیج ملک الموت، مجھے میری زندگی نہیں چاہیے، ابھی اسی حال میں میری روح کو قبض کیا جائے۔ کوئی کسی حال میں مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا، مولا میں چاہتا ہوں میں اس حال میں مروں اور قیامت کے دن اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں۔ قبول کیسے نہ ہوتی؟ ملک الموت آئے، اسی طرح کھڑے کھڑے جوناگڑھ کے مستری صاحب کی روح قبض کی گئی، چڑھا خود تھا، اتارا مدینے والوں نے، جنازہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا، دفن بھی بقیع شریف میں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے بس میں ہو تو میرے مدینہ میں مرو اور بقیع میں دفن ہو۔ حضور کیوں؟ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے بقیع والوں کا سفارشی بنوں، بقیع والوں کی شفاعت کروں۔ وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ کریم فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ عبادت ہے جسے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ شوق کو بڑھانے کے لیے مولا کائنات کا آخری فرمان سرکار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔